ماہ شعبان کا چاند نظر آ گیا، 70 بار پڑھ لو، جو پڑھے وہ اس کی اولاد رمضان سے پہلے ہری پتی بن جائے گی، بے شک آزما لے۔ محترم ناظرین، جیسے ماہ شعبان کا برکت چاند نظر آتا ہے تو آسمان پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان جیسی عظیم نعمت کا دروازہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں غفلت کرنے والے بھی اگر پلٹ آئیں تو رب انہیں بھی محروم نہیں کرتا۔ شعبان کا چاند دراصل اعلان ہوتا ہے کہ اب اللہ کی خاص رحمتیں زمین پر اترنے والی ہیں، اب بخشش کے دروازے تقسیم ہونے والے ہیں، اب تقدیر پر نظر کرم ہونے والی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ جب اعمال پیش ہوں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ ذرا سوچیں وہ مہینہ کتنا عظیم ہوگا جس میں بندوں کے نام، ان کے اعمال، ان کی دعائیں رب کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ شعبان کا چاند نظر آتے ہی دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں، گناہوں کا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے اور بندہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، یا اللہ اب تو سنبھال لے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی لوٹ آؤ، ابھی بھی معافی مانگ لو اور ابھی بھی اپنے رب سے جڑ جاؤ۔ شعبان کی ایک ایک رات میں قبولیت چھپی ہوئی ہے۔ خاص طور پر اس کا چاند یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ جو آج مانگ لے گا وہ محروم نہیں رہے گا، جو آج رو لے گا اس کی قسمت ہنس پڑے گی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو سال بھر دعائیں کرتے ہیں مگر دل سے نہیں، اور شعبان اور وہ مہینہ ہے جو دلوں کو جگا دیتا ہے، جو روحوں کو بیدار کر دیتا ہے، جو آنکھوں سے آنسو نکلوا دیتا ہے۔ اس مہینے کا چاند ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، نہ جانے اگلا شعبان نصیب ہو یا نہ ہو، نہ جانے اگلا چاند دیکھ پائیں یا نہ پائیں۔ اس لیے اللہ والوں نے کہا کہ شعبان کے چاند کو معمولی مت سمجھو، یہ چاند نہیں، یہ امید کا پیغام ہے، یہ معافی کی نوید ہے، یہ رزق کی شادگی کا اعلان ہے، یہ ٹوٹی ہوئی دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ اتنی رحمت فرماتا ہے کہ شیطان بھی حیران رہ جاتا ہے۔ شعبان میں اگر بندہ سچے دل سے مانگ لے تو رب اس کی محرومیوں کو نعمتوں میں بدل دیتا ہے، اس کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے اور اس کی تنگی کو وسط میں بدل دیتا ہے۔ کتنے ہی بے روزگار ہیں جن کے لیے شعبان کا چاند رزق کا پیغام لے کر آتا ہے، کتنے ہی مقروض ہیں جن کے لیے یہ چاند قرض اترنے کی خوشخبری لاتا ہے، کتنے ہی بیمار ہیں جن کے لیے یہ شفا کا اعلان بن جاتا ہے، کتنے ہی پریشان ہیں جن کے لیے یہ سکون کا سبب بن جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ دراصل تیاری کا مہینہ ہے، دلوں کی تیاری، روحوں کی تیاری، آنسوؤں کی تیاری، تاکہ رمضان میں رب کو راضی کیا جا سکے۔ مگر افسوس ہم میں سے اکثر لوگ، حالانکہ اگر بندہ صرف شعبان کے چاند کو دیکھ کر چند لمحے اللہ کو یاد کر لے، چند آنسو بہا لے، چند دعائیں دل سے مانگ لے تو رب اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں جوڑتا ہے رب سے، قرآن سے، نماز سے، دعا سے اور سب سے بڑھ کر امید سے۔ شعبان ہمیں سکھاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر کے قریب لے جاتی ہے اور امید ایمان کو زندہ رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ نے رمضان سے پہلے یہ مہینہ عطا کیا تاکہ ٹوٹے ہوئے لوگ جڑ جائیں، بکھرے ہوئے سنبھل جائیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے نکل آئیں۔ شعبان کے چاند کی راتوں میں جو بندہ جاگ کر رو لے وہ کبھی محروم نہیں رہتا، جو بندہ دل سے توبہ کر لے اس کے نام سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ بغیر مانگے بھی عطا فرما دیتا ہے اور مانگنے والوں کو تو ایسا نوازتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آج شعبان کا چاند نظر آئے تو بس آسمان کا منظر نہ سمجھنا بلکہ اسے رب کی طرف سے بلاوا سمجھنا۔ یہ بلاوا ہے کہ آ جاؤ، لوٹ آؤ، مانگ لو، رو لو، جھک جاؤ، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جو گزر گیا تو پھر سیدھا رمضان آئے گا اور جو شعبان میں نہ سنبھلا رمضان میں بھاگتا ہی رہے گا۔ اس لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ شعبان کے چاند کو غنیمت جانا جائے، اس کی قدر کی جائے، اس کی راتوں کو زندہ کیا جائے، اس کے دنوں کو ذکر سے سجایا جائے تاکہ جب رمضان آئے تو ہم خالی ہاتھ نہ ہوں بلکہ رحمتوں سے بھرے ہوئے ہوں۔ اور یاد رکھنا، شعبان کا چاند صرف آسمان پر نہیں نکلتا، یہ دراصل دلوں میں نکلتا ہے، اور جس دل میں یہ چاند نکل آئے اس کی زندگی کبھی اندھیری نہیں رہتی۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، آپ کا تعلق انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط یا دنیا کے کسی بھی خطے سے ہے، بس جیسے ہی آپ کے ملک میں شعبان کا چاند نظر آ جائے
یا اس کی خبر ملے، یاد رکھیے گا یہ خاص عمل اسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ شعبان کی پہلی رات ایسی قیمتی رات ہے جو سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور جو اس لمحے کو پالے آپ یہ وظیفہ اسی رات فوراً پڑھ لیں، یا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو اگلے دن فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ نہ اس میں وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی۔ آپ دکان پر ہیں وہیں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں وہاں پڑھ لیں، سفر میں ہیں وہاں پڑھ لیں، بس شرط صرف ایک ہے کہ شعبان کے چاند کا یہ خاص وظیفہ ضائع نہ ہو، کیونکہ وقت کی نزاکت بہت زیادہ ہے، اور یہ لمحہ ہاتھ سے نکل گئے تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس لیے آئیے ناظرین، دل کو سنبھالیے اور آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک گزارش دل سے سن لے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے نایاب وظائف، ایسے مجرب اعمال میں آپ کے ساتھ روزانہ شیئر کرتی ہوں۔ اب عمل کا پورا طریقہ دھیان سے سن لیں، سمجھ لیں۔ جیسے ہی آپ شعبان کا چاند دیکھ لیں یا اس کی خبر سن لیں تو باوضو مصلے پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں سے بڑھ کر روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا، اس لیے آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ آئیے ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی یہ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر دل کا دکھ جدا ہوتا ہے، ہر بندے کی مشکل الگ ہوتی ہے۔ جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ نیت کر لیں کہ یا اللہ مجھے میرا ذاتی گھر عطا فرما، کاروباری نقصان، رکاوٹوں اور پریشانیوں میں گرا ہوا ہوں تو وہ نیت کر لے کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت ڈال دے، میری ساری مشکلات آسان فرما دے۔ کسی کی اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی تو وہ ماں باپ نیت کر لیں کہ یا اللہ میری اولاد کو پھر فرما بردار بنا دے اور سیدھے راستے پر لے آ۔ کسی کا شوہر نافرمان ہے، گھر کا سکون ختم ہو چکا ہے تو وہ عورت نیت کر لے کہ یا اللہ میرے شوہر کے دل کو بدل دے اور اس کے دل میں برکت ڈال دے اور میری ساری مشکلات ختم فرما دے۔ الغرض آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، جو بھی مسئلہ ہے، چاہے وہ آپ کو ناممکن ہی کیوں نہ لگتا ہو، آج دل کھول کر اللہ تعالیٰ سے مانگ لے۔ آج مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ پھر جیسے ہی نیت مکمل ہو جائے تو فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بابرکت وظیفے کا آغاز کریں۔ یاد رکھیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے اس میں برکت بھی ہوتی ہے، خیر بھی ہوتی ہے اور حفاظت بھی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں اور تعوذ و تسمیہ پڑھ لیں تو دل کو یقین کے ساتھ بڑھ لیں، اب آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو چکا ہے، اور جس کا معاملہ اللہ سنبھالے اس کی زندگی کبھی ویران نہیں رہتی۔ اب توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جو اتنا آسان ہے کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اسے بڑے سکون اور اطمینان اور آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ کوئی نیا نہیں، یہ وہ مبارک نام ہے جسے آپ اپنی زندگی میں کئی بار پڑھ چکے ہوں گے، مگر آج اس سے خاص یقین، خاص نیت اور خاص لمحے میں پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا مسبوح الاسباب پڑھنا ہے، اور ذرا اس نام کے معنی دل میں اتار لیں۔ یا مسبوح الاسباب یعنی اللہ کے اسباب، یعنی اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اے وہ رب جو بند دروازے کھول دیتا ہے، وہ اللہ جو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔
اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، کوئی خواہش ہے جو سالوں سے دل میں دبی ہوئی ہے، کوئی ایسا مقصد جو ہر کوشش کے باوجود پورا نہیں ہوتا، تو آج یہ مسبل اسباب پڑھ کر اللہ سے اس کے اسباب مانگ لیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے اسباب بن جائیں گے، اگر کاروبار رکا ہوا ہے تو ترقی کے راستے کھل جائیں گے، اگر حالات بند ہیں تو راستے خود چل کر آئیں گے، کیونکہ مسبل اسباب پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے۔ آپ نے اس نام کو کتنی بار پڑھنا ہے وہ سکون سے سن لیجئے۔ یا مسبل الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبل الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبل الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر کم یا نہ زیادہ صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھ کر اس مبارک نام کو پڑھنے سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ عقل حیران رہ جائے گی۔ برسوں سے کاروباری رکاوٹیں، بندشیں اور ٹھہراؤ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ 21 بار یا مسبل الاسباب پڑھنے سے تنگ دستی دم توڑ دیتی ہے، رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور دولت اور برکت ایسے آتی ہے جیسے سیلاب اللہ کے آپ کے گھر کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ گھر سے غربت اور محتاجی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ بس شرط صرف ایک ہے کہ دل میں یقین ہو، زبان پر یا مسبل الاسباب ہو۔ پہلے نمبر پر 21 بار یا مسبل الاسباب پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایسا کلمہ ہے جو ٹوٹے ہوئے کاموں کو جوڑ دیتا ہے، بند پڑے کاروبار کو چلا دیتا ہے اور اجڑے ہوئے گھروں میں برکتیں بھر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رکا ہوا کاروبار پھر سے چل پڑے، گھر میں سکون آئے، رزق میں کشادگی ہو اور اللہ آپ کے حالات بدل دے، تو سب سے بڑی اور کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے یہ شبان کی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جو سال میں صرف 1 بار آتی ہیں۔ اس لمحے کو کسی بھی صورت ضائع مت کریں۔ کیا معلوم اگلا شبان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ آج اگر کوئی بندہ رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو میرا رب 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اب پوری توجہ سے سن لیں۔ آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے بڑے سکون اور یقین کے ساتھ یوں پڑھنا ہے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار یہ مبارک کلمات پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں کا فرمان ہے کہ یا حی یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے جس کے ذریعے مانگا جائے تو رب کریم رد نہیں کرتا۔ آپ نے 33 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کر اللہ کے سامنے 33 حاجات کی نیت کر کے بیٹھ جائیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا، کیونکہ جب رب سارے معاملات خود سنبھال لیتا ہے تو پھر ٹوٹا ہوا بھی جڑ جاتا ہے اور ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 بار یا حی یا قیوم پڑھ لیں تو آپ نے تیسرے نمبر پر ایسا نایاب اور آزمودہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ یہ آخری ستون ریڑھ کی ہڈی ہے جو آپ کے تمام اعمال کو مکمل کر دیتا ہے۔ اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جسے دولت والی سورت، کامیابی کا راز اور رزق و برکت کا سر چشمہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر سب سے طاقتور سورت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا اور جس کے ساتھ دل کی گہرائی سے مانگے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 70 بار۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں تو دل سے، آنکھوں سے آنسو روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جائیں اور رب کعبہ سے اپنے دل کی تمام حاجات مانگتے جائیں۔ یقین رکھیے یہ سورت اتنی برکت والی ہے کہ 70 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ آپ کے گھر کی پریشانیاں، فاقے اور تنگ دستیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، گناہوں اور بندشوں کے اثرات ٹوٹ جاتے ہیں اور کامیابی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ آخری وظیفہ پڑھتے وقت دل کی سچائی، یقین اور محبت سے مانگنا سب سے ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب رب کریم آپ کی تمام حاجات کو سن کر پورا کر دیتا ہے۔ اب آپ کے تینوں وظائف مکمل ہو چکے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا مسبل الاسباب پڑھنا ہے۔
دوسرے نمبر پر آپ نے یہ وہ وظیفہ ہے جو رزق اور اسباب پیدا کرنے والا ہے، جو رکا ہوا کاروبار، گھریلو پریشانیاں اور تنگ دستی ختم کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ مشکلات، رکاوٹیں، پریشانیاں دور کرتا ہے اور رب کی رحمت کو کھول دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے جو کہ سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر آپ نے 70 بار پڑھنی ہے۔ یہ چھوٹی مگر طاقتور سورت ہے جو دولت، کامیابی اور برکت کا سرچشمہ ہے اور جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ ناظرین کرام، جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عمل یاد رکھیے، عمل شروع کرتے وقت دل میں اپنی حاجت اور مراد کی نیت کرنا ضروری ہے، اور عمل مکمل ہونے کے بعد اپنی تمام حاجتیں، پریشانیاں، دکھ، تکالیف، مسائل اللہ پاک کے حضور رو کر گڑ گڑا کر دعا کے ساتھ پیش کریں۔ اللہ پاک یقیناً کرم فرمائیں گے اور آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔